اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الکوثر اور اس کے بعد سورۃ الکافرون کی تفسیر انشاءاللہ حضرت کی پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے اللہ آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، ضرور، یقیناً، بتحقیق، اصل میں انا تھا، تخفیفاً یہ صورت ہو گئی، انا جو ہے وہ اننا تھا۔ اعطا دے دیا، عطا یعطو پکڑنا، لینا، اعطینا کا ہم نے تم کو دیا، الکوثر بہت کچھ، نہایت بھلائی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو خیر کثیر پر مشتمل ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو خیر کثیر پر مشتمل ہے؟ سوالیہ ہے یہ بات۔ حضرت جواب عنایت فرما رہے ہیں، اسلام۔ غور کرو، اسلام ساری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، یہ مذہب کبھی منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی رسالت سراپا خیر ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اس ذات پاک کا کیا خیر پوچھتے ہو کہ کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی خیر کثیر میں شامل ہیں۔ دوسرے تمام مذاہب والے پیسے خرچتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی کوشش سے نہیں، اسلام اپنی ذاتی خوبی سے شائع ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، یعنی فالوورز، سرکار کی اتباع کرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو برابر ترقی کیے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے دوسرے مذاہب والوں کی آبادی سے پیروان اسلام کی آبادی زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا اور اس کی مقبولیت عطا کی گئی تھی، میں نے امت محمدی کے لیے شفاعت کو اٹھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے گناہ گاروں کے لیے شفاعت ایک خیر عظیم ہے، خیر کثیر ہے۔ نیز کوثر جنت میں ایک بڑا حوض ہے یا ایک بڑا دریا ہے۔ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشنہ کام اشخاص کو آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سب تشنا کام نمائشیں ہیں تعلیم محمدی کی۔ تشنا کام یعنی تشنا تو جو ہے پیاسے کو بولتے ہیں، تشنا کام یعنی جن کو ضرورت ہے، یعنی اب اس میں جو حضرت فرما رہے ہیں، قیامت میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشنا کام اشخاص کو آب کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ معنی تو اپنے کو دیکھنا پڑے گا۔ جی تشنا تو پیاس کو ہی بولتے ہیں، تو جن جی جن کی پیاس بجھانے کی ضرورت ہے ان کی پیاس بجھائیں گے۔ جی
معنی اگر ہم آن لائن چیک کر سکتے ہیں تو اس کو آپ شیئر کر دیجیے، تو اس سے تھوڑا ہماری مدد ہو جاتی ہے میرے انشاءاللہ۔ خیال میں پیاسوں کا ہی جو ہے معنی ہے وہ، جی ہاں۔ پیاسوں کا ہی معنی جی ہوتا اچھا۔ ہے، نیک لوگوں کو ایک ساتھ نیکوکار بولتے ہیں، تو اضافہ رہتا ہے نیکوکار یعنی نیک کام کرنے والے یا نیک لوگ، تو وہ جیسا رہتا ویسی کچھ کام، یہ جی ہاں۔ پیاسے ہی ہیں، خیر اس کا خاص طور سے معنی دیکھنا پڑے گا، جی ہاں کانٹیکٹ میں تو پیاسے ہی سمجھ میں آ رہا۔ بالکل، یہ جی سب اچھا۔ نمائشیں ہیں تعلیم محمدی کی۔ علم پانی بنتا ہے، حوض کی اور نہر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ علم پانی بنتا ہے، حوض کی اور نہر کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، تو تشنا کام یعنی جو علم کی پیاس ہے، اور اب آگے جو حضرت بتا رہے ہیں تو اس سے ایسا کچھ اشارہ محسوس ہو رہا کہ علم کی جو تشنگی ہے، اللہ بہتر جانتا کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ جی اندازہ ہو رہا اس سے۔ جی ترجمہ: بے شک ہم نے تم کو بہت کچھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، تمہاری پیغمبری، تمہارا دین اسلام اس کے شاہد ہیں، اس کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو فصلی لربک وانحر، فصلی پھر نماز پڑھو، مسجدوں میں جا کر دیکھو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کس کی نماز؟ لربک، تمہارے پروردگار کی۔ ربن، کمال کو پہنچانے والا، پروان چڑھانے والا۔ ونحر، قربانی کرو، مکہ شریف میں جا کر دیکھو جہاں قربانی ہوتی ہے، جہاں لاکھوں آدمی ارکان اسلام ادا کرتے ہیں۔ ترجمہ: پھر تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ صاحبو، ذرا نماز پر غور کرو، خود نماز کس قدر خیر کثیر پر مشتمل ہے۔ تکبیر اس میں ہے، قراءت قرآن اس میں ہے، ثنا اس میں ہے، درود اس میں ہے، معراج کی نمائش اس میں ہے، قیام میں کھڑے رہ کر درخت کی طرح عبادت کرنا اس میں ہے، رکوع میں جانوروں کی طرح جھک کر عبادت کرنا، قاعدے میں پہاڑ کی طرح بیٹھ جانا اس میں ہے، سجدہ کر کے نقش زمین ہو جانا، حس و حرکت چھوڑ دینا اس میں ہے، دوسرے مسلمانوں کو سلام کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے پر نماز کو ختم کرنا اسلامی نماز کا خاصہ ہے۔ یعنی اسپیشلٹی ہے اس کی، حضرت فرما رہے ہیں یعنی سلام بھی ہم کر رہے ہیں کسی کو، تو دوسرے مسلمانوں کو سلام کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے پر نماز کو ختم کرنا اسلامی نماز کا خاصہ ہے۔ کیا نماز میں تم بات کر سکتے ہو، کچھ کھا پی سکتے ہو؟ نہیں، تو نماز میں روزہ بھی ہے، صوم مریم بھی ہے۔ نماز میں اصل جماعت سے پڑھنا ہے، جو مسلمانوں کی عظیم الشان تنظیم پر مشتمل ہے۔ خدا نے اپنی عطا اور خیر کثیر کے ساتھ یہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ یہ ہبہ بالعوض ہو، ہبہ بالعوض ناقابل رد ہوتا ہے۔ اب اس کی حضرت تھوڑا سا ڈیٹیل سمجھا رہے ہیں، ہبہ بالعوض، ہبہ کیا ہے؟ ہبہ تو گفٹ کو بولتے ہیں، تحفہ غالباً۔ ایک چیز کسی کو دے دیں تو واپس لے سکتے ہیں، مگر کسی عوض کے مقابل کوئی چیز دی جائے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ ایسا دینا بیع کا حکم رکھتا ہے۔ بھجن بیع سے مراد ہم کیا لے سکتے ہیں یہاں پہ؟ بیع جو ہے بیع و شراء ہے، بیچنا خریدنا، خرید و فروخت۔ جی، اسلام میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ 4 چیزیں ہیں
ان میں سے یہاں نماز اور حج کا تو ذکر ہے، لیکن روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں۔ یہاں اسلام کا مظاہرہ منظور ہے جو نماز اور حج سے کیا جاتا ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت۔ بدنی و مالی کا ذکر ہو گیا۔ بعض لوگ فصلی لربک ونحر کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ خدا کی قربت ڈھونڈو اور سینہ تان کر اس کی بندگی کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ ولید قریش کے کافروں کا سردار تھا۔ وہ کہتا تھا ان کی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ان کا نام لیوا کون رہے گا؟ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیرا ہے۔ نام لیواؤں سے، یاروں مددگاروں سے خاندان کی عزت باقی رہتی ہے۔ ظالم کیا جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکے اگر جیتے نہیں اور ان کی اولاد سے نسل محمدی جاری نہیں ہو سکتی تو بیٹی اور نواسوں سے نسل چلے گی۔ ان کی روحانی اولاد سے ان کا نام برقرار رہے گا۔ کیا دیکھتا نہیں کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ بولنے والے کتنے ہیں؟ نماز میں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بولنے والے کتنے ہیں؟ اس طرح دن میں 5 دفعہ ان کے نام کا نقارہ بجایا جاتا ہے۔ حج میں تو مظاہرہ عظیم ہے۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجوم ہے، کیا زبردست اجتماع ہے۔ یہ کس کی نام آوری کا کرشمہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آوری کی شہادت ہے۔ جب تک دنیا رہے گی ان کا نام بھی رہے گا، اور او حاسد، او ظالم، تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک بے شک تمہارا دشمن، شنان دشمنی، ہوا وہ یعنی ولید، الابتر دم کٹا جس کی اولاد نہ رہے، جس کے نام لیوا نہ رہیں، جس کے پسماندہ نہ رہیں۔ ترجمہ، بے شک تمہارے دشمن ہی کا کوئی پسماندہ نہیں۔ تو حضرت، کیونکہ یہاں ولید کا تذکرہ ہو رہا ہے تو حضرت بتا رہے ہیں او ولید، ہزاروں کافر، لاکھوں بے دین مر گئے ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ برائی سے صحیح، عداوت ہی سے صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کی دشمنی کی وجہ سے تیرا بھی نام باقی ہے۔ یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے حضرت کی۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الکافرون کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ سورہ کافرون مکے میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ قل تم کہو، یا ایہا الکافرون اے کافرو، اے منکرو، حق کو باطل میں چھپانے والو، لا اعبد میں نہیں پوجتا، میں پرستش نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، ما تعبدون ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ترجمہ، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم صاف صاف کہہ دو، اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو۔ پہلا جملہ جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔ دوام
اور دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں جو دو لفظ ہیں، یعنی پہلی آیت اور اس کے بعد دوسری جو آیت ہے قل یا ایھا الکافرون کے بعد لا اعبد ما تعبدون، تو اعبد جو ہے غالباً حضرت کا اشارہ اس طرف ہے جو پہلا جملہ حضرت فرما رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں عبادت کا ہی پورا ذکر ہے۔ تو یہاں پر پہلا جملہ فعلیہ جو ہے وہ لا اعبد، یہاں پر لا اعبد ما تعبدون کا جو ہے یہ ہے، اور دوسرا جملہ اسمیہ جو ہے ولا انتم جو ہے عابدون ما اعبد، انتم نام یعنی پروناؤن جیسا ہے ضمیر، تو یہ اسمیہ ہے، اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔ دوام اور استمرار یعنی کنٹینیوس ہے، دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی تمہارا کفر دائمی ہے، تم سے امید نہیں کہ تم مسلمان ہوگے۔ ما اعبدو، اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہارا معبود علیحدہ ہے اور میرا معبود الگ۔ میں خدا پرست ہوں اور تم بت پرست ہو، میں تم سے کیوں کر اتفاق کر سکتا ہوں۔ ترجمہ، اور تم اس معبود کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد، اور نہ میں پوجنے والا ہوں، ما عبدتم، اس طریقے پر کہ تم پوجتے ہو۔ پہلا ما جو ما تعبدون میں ہے وہ موصول ہے یعنی معبود، اور وہ ما جو ما عبدتم میں ہے یا ما اعبد میں ہے وہ مصدری ہے جو طریقہ عبادت کو بتلاتا ہے۔ اچھا، ترجمہ، اور تم جس طرح پوجا کرتے ہو میں نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس طرح کے میں عبادت کرتا ہوں۔ ترجمہ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جیسا کہ میں عبادت کرتا ہوں، غرض کہ تمہارا معبود الگ ہے اور میرا معبود الگ، تمہاری پوجا کا طریقہ الگ ہے اور میری عبادت کا طریقہ جدا۔ لکم دینکم ولی دین، دین کے دو معنی ہیں، ایک اطاعت مذہبی، دو جزا و سزا، جیسے مالک یوم الدین کے معنی ہیں روز جزا کا مالک۔ لکم دینکم، تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملنے والی ہے، ولی دین، اور مجھ کو میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے۔ ترجمہ، تم کو تمہاری بت پرستی کی سزا ہوگی، اعمال بد کا بدلہ ملے گا، اور مجھ کو میری خدا پرستی اور نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ اب یہاں پر حضرت کچھ جو ہے وضاحت کرنے کے لیے، ہم کو تھوڑا سمجھانے کے لیے تشریح فرما رہے ہیں۔ صاحبو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ یہ لوگ اس آیت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ تم کو تمہارا دین مبارک اور ہم کو ہمارا دین مبارک، نہ تم ہم سے لڑو اور نہ ہم تم سے لڑتے ہیں۔ مدینے میں کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت مل گئی تھی، لہٰذا یہ آیت جس سے صلح نکلتی ہے منسوخ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اول تم نے دین کے معنی یہاں مذہب کے لیے ہی کیوں کہ آیت کے منسوخ
ماننے کی ضرورت پڑی۔ صحیح معنی یہی ہے کہ تم کو تمہارے اعمال کی سزا اور ہم کو ہمارے اعمال کی جزا ملنے والی ہے۔ یہ حکم نہ منسوخ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اس کے افعال کے آثار لپٹے ہوئے رہتے ہیں، لہذا ہر عمل کی جزا مل کر رہے گی۔ ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اس مسئلے کی تحقیق ما ننسخ من آیتن کے تحت کی گئی ہے۔ صاحبو، لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کو ماننے والے، دو نہ ماننے والے۔ بزرگوں کو ماننا اعتدال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو بت پرستی ہو جاتی ہے، اور نہ ماننا اعتدال سے بڑھ جاتا ہے تو لامذہبی اور بے دینی بن جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی آیت ہم کو اعتدال کی تعلیم دیتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبد النبی، بندہ علی نام رکھنا شرک و کفر ہے۔ یاد رکھو، لفظ کے دو معنی ہوں، ایک سے کفر و شرک نکلتا ہو اور دوسرے سے ایمان، تو ہم کو وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جس سے اسلام نکلتا ہو۔ ہمیشہ شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ ڈاؤٹ، شبہ یعنی ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ ہمیشہ شبہ کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ عربی میں عبد کے تین معنی ہیں، ایک مخلوق، دو زر خرید غلام، تین مطیع و فرما بردار اور خادم۔ ظاہر ہے کہ خدا کے سوائے کوئی خالق نہیں۔ ایک بندہ دوسرے بندے کا خالق یا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان ناموں میں عبد کے معنی مخلوق کے لینا بالکل درست نہیں، کیونکہ ایسے ناموں میں مخلوق خیال کرنا شرک و کفر ہے۔ عبد کے دوسرے معنی مملوک، غلام، جیسے عبد معزون، عبد مکاتب وغیرہ۔ ایسی عبدیت کس کے حصے میں ہے؟ اب یہ جو عبد معزون ہے اور عبد مکاتب ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھنا پڑے گا، تو اس کی ڈیٹیل سمجھنے کے بعد یہ کیا بات ہو رہی سمجھ میں آتی ہے۔ میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بعد میں جو ہے پیش کروں گا میں۔ عبد کے دوسرے معنی مملوک، غلام، جیسے عبد معزون، عبد مکاتب وغیرہ۔ ایسی عبدیت کس کے حصے میں ہے؟ میں اس معنی کے لحاظ یا نظر کرتے عبد النبی ہوتا تو بلال رضی اللہ عنہ ہوتا اور فلک صحابیت میں ہلال بن کر چمکتا۔ ہلال سے مراد غالباً فل مون ہے۔ بھائی یہ فل مون بول سکتے ہیں ہم اس کو، یعنی خالی چاند ہی، مطلب نہیں، بس مون ہی؟ چاند لینے کا ہے اس کے معنی، اس لیے کہ اچھا، ہلال تو کرسنٹ ہے، اور جو پھر بدر جو ہے فل مون ہے، ویسا نہیں، بلکہ جی جی جی، حضرت جو ہے چاند فلک پہ چاند بن کے چمکتا کے انداز میں ہی فرما سبحان رہے ہیں، اللہ۔ اور ہم جی جی، قافیہ جو ہے الفاظ اور ہم معنی انداز میں جی۔ سبحان اللہ۔ میں اس معنی کے لحاظ یا نظر کرتے عبد النبی ہوتا تو بلال رضی اللہ عنہ ہوتا اور فلک صحابیت میں ہلال بن کر چمکتا۔ بندہ علی ہوتا تو قمبر ہوتا۔ یہ بھی کوئی نام ہے بھائی یا؟ جی، مولا علی کے غلام کا نام ہے عنبر رضی اللہ عنہ۔ قاف نون بیرے بتا رہے اس میں۔ او سوری، میں بولنے میں قمبر کے میں عنبر بول دیا شاید، تو جی جی عنبر جو ہے انہوں حضرت مولا کائنات کے غلام ہیں۔ جی جی، سبحان اللہ۔ تو بندہ علی ہوتا تو
پیغمبر ہوتا، بھلا میری قسمت کہاں سے ایسی ہوگی؟ یاد رکھو کہ میری ایسی اچھی قسمت ہوتی تو یا تو صحابہ میں سے ہوتا یا تابعین میں سے۔ تیسرے معنی کے لحاظ کرتے ہر مسلمان کو عبد النبی و غلام علی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ بڑا ہی سرکش وہ شخص ہے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک یا کفر سمجھتا ہو۔ دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں فرمایا کنت عبدہ و خادمہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ تھا، خادم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے چند سوالات کیے، آپ نے اس کے جواب باثواب دیے تو اس نے پوچھا اَأَنْتَ نبی من الانبیاء، کیا آپ پیغمبروں میں کے کوئی پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا ویحک انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر افسوس ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ یہاں عبد یا بندہ کا لفظ بمعنی مطیع و خادم کے ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ یہ سورۃ الکوثر ہے اور